الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه السلام أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال عليه السلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم۔ اس نکاح کے مبارک موقع پر میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، اس نکاح کے اس محفل میں مختصراً میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنا چاہوں گا، خاص طور پہ نوجوانوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ جن آیتوں کی تلاوت، 3 آیتوں کی قرآن مجید کی تلاوت نکاح کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اور اسی لیے ہر نکاح میں یہی 3 آیتیں سنائی جاتی ہیں۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان 3 آیتوں میں بھی نکاح کے تعلق سے کوئی ذکر نہیں ہے، نکاح کے تعلق سے اس میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ 3 آیتوں کا انتخاب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ دراصل ان 3 آیتوں میں ایک کامن چیز ہے، ایک مشترک چیز ہے، وہ ہے اتقوا اللہ، یعنی خدا کا خوف، تقوی اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ شادی کے اس نئے بندھن میں جڑتے وقت میں جو رشتہ زندگی کا ایک نیا شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تاکید کرتا ہے کہ یہ تمہاری بنیاد تقوی کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اور شادی بیاہ کا یہ مرحلہ جو ہوتا ہے بڑا خوشائند اور بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر 3 مواقع ایسے آتے ہیں، شادی سے پہلے، شادی کے دوران اور شادی کے بعد۔ ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے، اس لیے بات بتائی گئی ہے کہ خوشی کے موقع پر خدا کا خوف رکھتے ہوئے اپنے اس رشتے کی بنیاد کو تمہیں رکھنا چاہیے۔ میں نوجوانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، اور نکاح کے 6 شرعی اصول بتائے گئے ہیں۔ ان 6 شرعی اصول سے ہٹ کر اگر ہم نے کوئی اور عمل کیا تو یہ شریعت سے باہر ہوگا، اللہ رسول کی نافرمانی ہوگی۔ وہ 6 شرعی اصول کیا ہیں؟ وہ 6 شرعی اصول ہر اس نوجوان کو یاد ہونی چاہیے، اور ہر اس پیرنٹ کو یاد ہونے چاہیے جس کے گھر میں نوجوان اولاد ہے۔ وہ 6 شرعی اصول سب سے پہلے 2 فرض کیے گئے ہیں، اور 1 واجب ہے، اور 3 سنتیں ہیں۔ یہ 3 ہی شرعی اصول ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے فرائض میں ہے، 2 فرض ہیں۔ وہ 2 فرائض میں سب سے پہلا یہ ہے کہ 2 گواہ کا ہونا فرض ہے، اور ان 2 گواہ کے سامنے ایجاب و قبول کرنا، لڑکا کہنا کہ میں نے قبول کیا، لڑکی کہنا کہ میں نے قبول کیا، بس نکاح قائم ہو جاتا ہے۔ یہ 2 ہی چیزیں فرض ہیں۔ اور نکاح کے لیے جو یہ ابھی خطبہ دیا گیا یہ بھی شرط نہیں ہے، اگر خطبہ نہ دیا جائے تو نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ ہے واجب، تیسرا اصول ہے وہ مہر کا ادا کرنا۔
یاد رکھو نوجوان، اصول میں ہے مہر کا ادا کرنا، جہیز کا نہیں۔ تو یہاں پر تیسرا اصول بتایا گیا ہے کہ وہ لازم ہے، کمپلسری ہے مہر کا ادا کرنا۔ ایک لڑکا اس لڑکی کو اپنی بیاہ میں لیا جائے تو اس کو کچھ رقم مال کی صورت میں ہو یا پھر کسی اور کی صورت میں ہو، اسے وہ دینا لازم ہے۔ اور پھر سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مہر عقد کے وقت ہی ادا کر دیا جائے، لیکن اس میں یہ بات بھی رکھی گئی ہے کہ اگر تم دے نہیں سکتے ہو تو ادھار بھی رکھا گیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی وعید ہے مہر کے تعلق سے، اگر کسی نے ادھار رکھا اور اس کی نیت ادا کرنے کی نہیں ہے تو بتایا گیا کہ نکاح ہوتے ہوئے بھی وہ زانی ہوگا۔ اتنا خطرناک وعید مہر کے تعلق سے ہے۔ اور پھر 3 سنتیں بیان کی گئی، 3 وہ ہے خطبہ کا ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد میں سویٹ کی تقسیم کرنا، اور پھر ولیمہ کرنا۔ یہ 6 اصول ہیں۔ اس سے ہٹ کر جو بھی ہم اگر خوشی کے لیے کرتے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہوگا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، اے لوگوں، نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ لیکن آج ہم آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہم نے جہیز کے نام پر، اونچے پکوانوں کے نام پر، دکھاوے کے نام پر ہم نے اس کو بہت مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے۔ اور اس میں عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، گوار بھی ہے، شہری بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، تقریباً تمام افراد اس میں ملوث ہے جہیز کے اصول کرنے کے لیے۔ کوئی مانگ کر لیتا ہے، کوئی انتظار کر لیتا ہے۔ میں اس وقت میں اپنی خطبے کے آخری حصے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے کہ جہیز کے معنی کیا ہیں۔ آج جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا اور پھر لڑکیوں کو بن بیاہی اپنے گھروں میں بٹھائے رکھنے کی سب سے اہم وجہ، سب سے بری لعنت وہ جہیز کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی لڑکیاں عمریں کھو رہی ہیں۔ اور یہ جہیز کیا ہے؟ نوجوانوں سن لو، جہیز کسے کہتے ہیں؟ جہیز دراصل وہ مختصر سامان ہوتا ہے جو مہیا کیا جائے گا۔ تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، اس کے لیے مختصر سا کفن دفن کا سامان کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ مردہ ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، وہ اپنا سامان نہیں کر پاتا، اس لیے اس کا سامان اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ دراصل وہ جہیز ہے، اور یہ زندہ ضمیروں کی چیز نہیں ہے بلکہ مردوں کو دینے والی چیز ہے جہیز۔ اردو زبان میں جہیز کے معنی ہے وہ مال جو لڑکی کے گھر سے بھیک کھڑے ہو کر بھیک مانگا جائے، دراصل وہ جہیز۔ اور جہیز کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، جہیز دراصل بھیک ہے جو لڑکی کے گھر سے مانگا جاتا ہے، بھیک لی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز جہیز دراصل رشوت ہے، اور رشوت کا لینا، رشوت کا دینا، لینے اور دینے والے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعنتی اور دونوں جہنمی ہے۔ رشوت کیسے ہوئی؟ رشوت ایسی ہوئی کہ ہم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اس لڑکی پسند آ گئی، گھر والے پسند آ گئے، خاندان پسند آ گیا، لیکن ہم نے بہت بڑا ایک ڈیمانڈ ہم ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ جو ڈیمانڈ آپ پورا کریں گے تو تمہاری فائل فارورڈ ہوگی، ورنہ یہ ختم ہو جائے گا۔ دراصل یہ رشوت ہے کہ کسی کو ایک ڈیمانڈ لسٹ پیش کر کر اگر تم اس کو کامیاب کرو گے تو یہ تمہاری فائل آگے جائے گی، یہ فائل۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رشوت لینا اور دونوں دور حرام کر دیے گئے، تو جہیز ہمارے لیے حرام ہے۔ اور آخری چیز یہ کہ جہیز ظلم ہے۔ اور ظلم کیسا ہے؟ ظلم ایسا ہے کہ لڑکی کے گھر پر بہت سے رشتے آتے ہیں، اس کا باپ پریشان ہوتا ہے کہ ان کے ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتا، رشتے پہ رشتہ ختم ہوتے جا رہا ہے، آخر ایک جگہ آ کر رک جاتا ہے کہ آپ زبردست ایک رشتہ آیا ہوا ہے، اگر میں اس کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کروں تو پھر یہ رشتہ بھی مجھ سے جائے گا۔ تو وہ اس وقت میں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اپنے جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر کو بیچ ڈالتا ہے، یا پھر اپنی جائیداد ہوتی ہے اس کو بیچ ڈالتا ہے، یا یہ کچھ بھی نہ ہو تو سود پہ رقم لے کر اس بھیک مانگنے والوں کو دی جاتی ہے۔ اور یہ جو رقم حاصل کی جاتی ہے، جو مال حاصل کیا جاتا ہے، لڑکی کی بات کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس مال کو لیا جاتا ہے، دراصل یہ ظلم ہے۔
اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظلم کرنے والا اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہے جب تک کہ مظلوم کو اس کا مال واپس نہ کر دیا جائے۔ تو جہیز کے لینے والوں یاد رکھو، اگر آپ معافی توبہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تو توبہ اسی وقت قبول ہوگی کہ جو مال ہم نے اپنی بیوی سے حاصل کیا ہے، سسرال سے حاصل کیا ہے، اس کو اسے واپس کرے، تبھی یہ آپ ہمارا ظلم اللہ کے یہاں معاف کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں آج نوجوانوں آپ کے سامنے ہیں، یہ 6 اصول آپ کے سامنے رکھا ہوں، یہ 6 اصول شرعی اصول ہیں، اسی پر نکاح کو قائم کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو جہیز ہے یہ بھیک ہے، یہ رشوت ہے، اور پھر یہ ظلم ہے۔ میں اس نکاح کے اس محفل میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس نوشے کو اور اس کے والدین کو بھی، اور پھر ایسے تمام نوجوانوں کو اور ان کے والدین کو جو ایسی محفل سنت کی سجاتے ہیں جس میں لین دین کی، لینے اور دینے کے ذکر بھی نہیں ہوتا، تو میں ان کو اس بات پر مبارکت پیش کرتا ہوں اور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایسے رشتوں کو قائم کریں اور ایسے ہی محفلوں کو آپ سجائیں جس سے آپ کا جو یہ بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اتقوا اللہ، یعنی تقوی کی بنیاد پر آپ کی زندگی شروع ہو۔ اور یہ جو محفل، اس کی دوسری خصوصیت بھی یہ ہے کہ یہ صرف جہیز سے بھی پرے نہیں بلکہ لڑکی کی دعوت سے بھی یہ کیا بولتے سو یہ خالی ہے کہ آج شام میں جہاں پر ہمارا جو معاشرہ کہتا ہے کہ لڑکی کے گھر سے دعوت کی جاتی ہے، بلکہ آج رات ہی ولیمہ کی تقریب منائی جا رہی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس جوڑی کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑی میں الفت، محبت اور برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس جوڑی کے ذریعے سے نیک اور صالح ایسی اولاد عطا فرمائے جو ان کے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور پھر ایسی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے جو دین کی داعی بن کر اٹھائے اور مجاہد دین بن کر اٹھائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔